بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرگلا ٹی وی نیوز چینل۔ آج کی نشست کے اندر جو بات ہوگی وہ بجلی کی قیمتوں اور اس حوالے سے جماعت اسلامی کا جو کردار ہے اس حوالے سے بات ہوگی، اور لیکن اس کے اندر کچھ ایسے جسے کہتے ہیں نا خفیہ پہلو ہیں جس کے اوپر ویلا کے اینڈ کے اوپر بات کریں گے، اور آخر تک دیکھتے رہیے گا تاکہ وہ پتہ چلے کہ وہ خفیہ پہلو کون سے ہیں۔ اچھا، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جماعت اسلامی نے آپ کو پتہ دھرنا بھی دیا، اور اس کے بعد حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد دھرنے کا خاتمہ ہوا، اور پھر بدھ 28 اگست کو ایک ملک گیر جو ہڑتال تھی وہ بھی کی، اور جو بڑی کامیاب ہڑتال تھی کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی اور وہ کامیاب رہی۔ اچھا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ جو مذاکرات کیے تھے جماعت اسلامی کے ساتھ کہ بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 2-2.5 ہفتے پہلے میرے حال میں وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ چند دنوں کے اندر بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی جائیں گی، اور ہم نے اپنے ویلا کے اندر یہ کہا تھا کہ دل ہے کہ مانتا نہیں کہ لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنے اعلان کے مطابق یہ قیمتیں کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ابھی تک کم نہیں ہوئیں۔ لیکن پنجاب گورنمنٹ نے 2 ماہ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ 14 روپے فی یونٹ جو تھے وہ کم کر دیے ہیں، اور جماعت اسلامی وجہ طور پہ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ان کے پریشر کا نتیجہ حالانکہ نہیں ہے، وہ کسی اور وجہ سے انہوں نے کی ہیں، لیکن بہرحال 14 روپے جو ہے وہ فی یونٹ جو ہے نا وہ انہوں نے جو تھی وہ بجلی 2 ماہ کے لیے کم کی۔ اچھا، اب جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں کہ 4.5%، 5% سے زیادہ کبھی انہوں نے ووٹ نہیں لیے، لیکن چونکہ ایک منظم جماعت ہے تو اس لیے یہ جماعت اسلامی اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے JUI یہ دھرنا بھی دے سکتی ہیں، جلسہ بھی کر سکتی ہیں، اور لانگ مارچ بھی کراچی سے لے کے پنڈی تک جس طرح مولانا صاحب نے 2022 کے اینڈ میں کیا تھا وہ بھی جو ہے نا وہ کامیاب لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ مقصد انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے۔ تو یہ چونکہ منظم جماعت ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ ایک چیز اور یہ دیکھیں کہ جو جس طرف کسی اور کا جو ہے نا وہ دھیان نہیں جا رہا کہ یہ ساری چیزیں کس کے کرنے کی تھیں، یہ ساری چیزیں کیا جماعت اسلامی کے کرنے کی تھی؟ جی نہیں جناب، یہ ساری چیزیں تو جو مین مرکزی حزب اختلاف کی جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ اچھا چلیں، تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین بھی ایک بنی ہوئی ہیں، یہ تھا جی تو اس کی تھی، وہ کہاں ہے؟ غائب ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، تحریک انصاف نے کیا کیا؟ اس کی حمایت کر دی۔ اچھا، اس کے بعد 22 اگست کا جلسہ ملتوی، اس سے پہلے 4 اور جلسے ملتوی۔ تو جناب یہ عوام کے جو مسائل ہیں آپ اسے صرف منفی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر دیں گی؟ اس قسم کے ایشو کے اوپر آپ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کیا کر رہے ہیں؟ مان لیا ہم نے کہ گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی، مرکزی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دیتی، پنجاب سندھ بلوچستان گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی، لیکن خیبر پختونخوا میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں آپ اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ احتجاج کریں، لیکن کوئی اس کس حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن جماعت اسلامی نے ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا، اور اس کی چند سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی اس کی چند سیٹیں ہیں، لیکن اس نے پورے ملک کے اندر سٹرائک کر دیا۔ اچھا، کیوں سٹرائک کی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس کے اندر آپ کاروباری تنظیموں کو ساتھ ملا لیں، لیکن یہ چونکہ عوام کا اپنا مسئلہ تھا تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ جماعت اسلامی نے غلط ایشو کے اوپر جو ہے سٹرائک کی ہے یا غلط ایشو کے اوپر جو ہے وہ دھرنا دیا ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کے ساتھ دھرنے کے ساتھ ہی گورنمنٹ کے اوپر کم از کم یہ پریشر ضرور پڑا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وزیر توانائی جو ہے اویس لغاری صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو آپ کے جو IPPs ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں گی، اور جو ان کے ساتھ جو بھی ہے وہ کم کر کے عوام کو جو ہے وہ جو ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اچھا، اب ایسا کیوں ہوا کہ جناب تحریک انصاف جو ہے وہ جسے احتجاج کرنا چاہیے تھا وہ کھلے لائن ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے اس کی بلے بلے ہو رہی ہے اور وہ عوامی جماعت بننے کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو آپ کو یاد ہے 2022 کے اندر بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا تو اس وقت بھی کچھ قوتوں نے یہ باور کرایا تھا کہ اگر ہم چاہیں نا تو مولانا صاحب کو بھی ہم پرائم منسٹر کا امیدوار بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ فل ان دی بلینکس کیا ہے کہ ایک خانہ خالی ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے جی، اس کے بعد گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ساری قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اب ان کے خلاف کون اٹھے گا؟ کیونکہ تحریک انصاف تو صرف ایک ہی کام کر رہی ہے کہ جناب ہمارے لیڈر کی رہائی، ہمارے لیڈر کی رہائی، بانی پی ٹی اے کی رہائی، وہ سارا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر رہی. تو اب یہ جو عوامی مسائل تھے اسے جو ہے وہ فل کون کرے گا؟ تو اس کے لیے وہ جماعت اسلامی کو جو ہے نا ان کیا گیا، تاکہ یہ وہ خفیہ پہلو ہیں جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، تاکہ اس سے پہلے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس فل ان دی بلینکس کو جو ہے نا وہ فل کرے، اس سے پہلے جماعت اسلامی کو لا کے انہوں نے کہا کہ پائن تسی آ جاؤ اس مسئلے کے اوپر، یہاں پہ یہ جو خانہ خالی ہے نا یہاں آپ بیٹھ جائیں. کہ اس کے بعد اب اس کے بعد کیا ہوا کہ تحریک انصاف سائیڈ لائن پہ ہو گئی. تحریک انصاف جب سائیڈ لائن کے اوپر ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ 22 اگست کا جب جلسہ ملتوی ہوا ہے، کارکن بفر گئے ہیں، کارکنوں نے اپنی قیادت کے خلاف جو ہے بولنا شروع کر دیا. تو یہ 2-4 موقع جب اور آئیں گے نا تو اس کے بعد تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ ڈسہارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس کو بے انتہا نقصان جو ہے وہ پہنچے گا. ٹھیک ہے، تحریک انصاف یقین کریں یہ جو فارم 45 اور فارم 47 کر رہی ہے یہ عوام کے مسائل نہیں ہیں. اس وقت یہ تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت عوام کے مسائل فارم 45 اور فارم 47 نہیں ہیں، نہ جو ہے نا وہ بانی پی ٹی اے کی رہائی ہے. اس وقت عوام جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے اوپر مر رہی ہے، ان بیچاروں کی جان نکل رہی ہے، وہ مہنگائی کے اوپر 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے حصول جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اس کو ایڈریس جو کیا ہے وہ جماعت اسلامی نے کیا ہے، وہ تحریک انصاف نے نہیں کیا، اور بڑا بر وقت کیا ہے. اس لیے بر وقت کیا ہے کہ جناب ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگست ستمبر گزرتا ہے نا، جیسے ہی اکتوبر آتا ہے تو اکتوبر کے بعد اب سردیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اے سی ہو جائیں گے بند، پنکھے ہو جائیں گے بند. تو وہ جو بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام کے اوپر بوجھ تھا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ ریلیف دے گی، اور اگر ریلیف نہ بھی دے گا نا تو انہیں پتہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے نا جناب مارچ تک جو ہے نا 5-6 مہینے بالکل آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں. عوام اگر گرمیوں کے بجلی کے بل بھر کے باہر نہیں نکلی نا تو سردیوں کے بل بھر کے بھی وہ باہر نہیں نکلے گی. تو یہ ایشو جو تھا فل ان دی بلینکس وہ فل کیا ہے جماعت اسلامی نے، اور تحریک انصاف کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت باہر رکھا گیا ہے، اور جماعت اسلامی کو کہا گیا کہ پائن تسی ذرا تھوڑا جانا ایکٹیو ہو، وہ آپ دھرنا دے. دھرنا دیا، کیا معاہدہ ہوا گورنمنٹ کے اور جماعت اسلامی کے درمیان، کب پورا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن تحریک انصاف اس میدان کے اندر، اس فل ان دی بلینکس کے اندر فل کرنے کے اندر، یہ خالی جگہ کو پور کرنے کے لیے مکمل طور کے اوپر ناکام رہی ہے، اور وہ اپنی سیاست فارم 47 فارم 45 اور بانی تحریک انصاف کی جو ہے رہائی اسی کے اوپر لگی رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹی سچی ہے خبریں ہیں وہ ان کے اوپر لگی رہی ہے. جو میں پھر کہوں گا کہ عوام کے مسائل نہیں ہیں، عوام کا مسئلہ مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی گیس کی قیمتیں، یہ ہیں جس کو تحریک انصاف نے جو گاڑی تھی وہ مس کر دی ہے، اور اسے جماعت اسلامی جیسی چھوٹی جماعت جو ہے وہ اس نے جو ہے نا وہ فل کیا، اور اس جگہ کو پور کر کے اس نے تحریک انصاف کے لیے وہ رستے جو ہیں وہ بند کیے ہیں. تو آئندہ کے لیے بھی اگر تحریک انصاف اسی طرح سیاست کرے گی تو یقین کریں کہ جس طرح اختلافات کی خبریں ہیں، یہ اختلافات تحریک انصاف کے اندر مزید گہرے ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ جس طرح سختی بھی ہو رہی ہے تو یہ مزید جو ہے عوامی سیاست سے دور ہوتی چلی جائے گی، جو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے بلکہ نقصان دہ چیز ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل مرگلا کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.